فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 26 پڑھیں گے۔ 20واں باب 2 محرم سے شب عاشوراء تک کے حالات و واقعات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 288۔ امام عالی مقام کے جواب پر تبصرہ اور ایک مشہور غلط فہمی کا ازالہ۔ بعض کوتا اندیش لوگ امام عالی مقام کے اس جواب باصواب پر جو آپ نے عمر بن سعد کے قاصد کو دیا تھا اور اس سے قبل حر کے ساتھ پہلی ملاقات میں بھی اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ اگر تم اپنے عہد و پیمان پر قائم نہیں تو مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی جائے، مختلف چیمگوئیاں کرتے ہیں۔ امام حسین کو اپنے انجام کا علم نہ تھا، کسی خاص مشن کو لے کر نہیں اٹھے تھے۔ اگر ابن زیاد کی طرف سے واپسی کی اجازت مل جاتی تو پھر امام کیا کرتے، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا؟ اگر دین کی بقا آپ کی شہادت میں پوشیدہ تھی اور اسی مقصد کے پیش نظر ہی کربلا کے لق و دق صحرا میں تشریف لائے تھے تو پھر واپس جانے کی تمنا کا اظہار چی معنی دارد؟ یہ اور اس قسم کے متعدد سوالات کیے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ ایسے بودے اور رقیق سوالات وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے ذہنوں کی کسی مطلب کی گہرائی تک رسائی نہیں ہو سکتی، ورنہ فہم و ذکا اور ذہن رسا رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ اس قسم کے مقامات پر اس قسم کے نرم جوابات میں کیا حکمت و مصلحت مضمر ہوتی ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام کو بعلام ازدی و بالعلام نبوی و مرتضوی ضرور اپنے انجام کا علم تھا، جس کا وہ بوقت روانگی بعض اشخاص سے اظہار بھی کر چکے تھے۔ جیسا کہ ہم قبل ازیں مدینے سے آپ کی روانگی کے حالات میں قبل قلم بند کر چکے ہیں، وہ یقیناً ایک عظیم مقصد کے ماتحت یہاں تشریف لائے تھے اور وہ تھا دین اسلام کی بقا کا انتظام اور انسانیت کے تحفظ کا اہتمام۔ وہ علم امامت اور حالات حاضرہ کے ماتحت یہ بھی جانتے تھے کہ ابن زیاد بدنہاد ان کی خواہش کو تسلیم نہیں کرے گا۔ امام خود پسر سعد کا بھی یہی خیال تھا کہ ابن زیاد صلح و آشتی کی گفتگو کو قبول نہیں کرے گا، جیسا کہ ابھی ہم اوپر اس کا یہ اندیہ بیان کر چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب تک ابن زیاد منظوری نہ دیتا حر یا ابن سعد کے اس مطالبے کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا ان حقائق کے بعد اس سوال کا تو محل ہی باقی نہیں رہ جاتا کہ اگر ابن زیاد آپ کی خواہش کو مان لیتا تو پھر آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا۔ اب صرف یہ بات جواب طلب رہ جاتی ہے کہ امام کے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ ان کا یہ مطلب منظور نہیں ہوگا، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ ان کا یہ مطالبہ منظور نہیں ہوگا، پھر اس کا اظہار کیوں فرمایا؟ اس کا جواب بالکل واضح و عیاں ہے۔ رمز ناشناس معترضین کے منہ میں لگام دینا چاہتے تھے، جو آج بڑی سادگی اور معصومیت کے انداز میں کہتے ہیں کہ امام نے اس کا اظہار کیوں فرمایا۔ اگر امام ایسا نہ کرتے تو آج یہی لوگ یزید اور اس کے کارپرزادان حکومت کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے یوں ان کی بیجا وکالت کرتے کہ وہ یزید اور اس کے عمائل کا کیا قصور ہے۔ وہ ہرگز امام کو شہید نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن امام نے زبردستی ان پر جنگ مسلط کر دی اور ان کو صلح و آشتی کی گفتگو کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس لیے یزید کو مجبوراً دفاعی اقدام کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ حکیم اسلام امام حسین علیہ السلام نے یہ گفتگو کر کے اس قسم کی قیل و قال کا ہمیشہ کے لیے
دروازہ بند کر دیا اور بنی امیہ کے ظلم و استبداد کا پردہ اس طرح چاک کر دیا کہ اب اس سے قیامت تک رفع نہیں کیا جا سکتا۔ امام نے یہ مصالحانہ گفتگو کر کے ثابت کر دیا کہ یہ ان پر جنگ کو مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ حکومت شریفوں کے ساتھ شریفانہ برتاؤ کرے، مگر قیصر و کسریٰ کے پوتے نشہ اقتدار میں اس طرح سرمست اور چور تھے کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ انسانیت و شرافت کیا چیز ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ انہوں نے بندگان خدا کو اپنا غلام اور شریعت محمدی کو گھر کی لونڈی سمجھ رکھا تھا۔ امت مسلمہ کے خواص شل ہو چکے تھے اور دماغ معاف، اس لیے ان حالات میں ضرورت تھی کہ کوئی جاں فروش مرد حر شمشیر بکف اور کفن بدوش رزم گاہ میں قدم رکھے، جو حکومتی غلط کاریوں کا پردہ چاک کر کے حق و حقیقت کو اس کے حقیقی خد و خال کے ساتھ اصلی لباس میں اہل اسلام کے سامنے پیش کرے۔ یہ سعادت کاتبان قضاء و قدر نے حضرت سید الشہداء کے مقدر میں لکھ دی تھی۔ انہوں نے اس جمود و خمود کی مہر کو توڑا اور یزید کی جائرانہ بلکہ کافرانہ حکومت کو بے نقاب کر دیا اور اس کا پرچم سرنگو کر کے عالم انسانیت کو ابدی ہلاکت سے بچا لیا اور دین اسلام کو ایک زندہ جاوید حقیقت بنا دیا۔ سرداد و ناداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ چوتھی محرم اور کربلا میں فوجی ہی فوجیں۔ محرم کی چوتھی تاریخ کتاب کا حاشیہ واقع ایام محرم صفحہ نمبر 201 بحوالے وسیلۃ النجات تہرانی۔ محرم کی چوتھی تاریخ کو عبید اللہ بن زیاد نے جامع کوفہ میں بنی امیہ کی تعریف اور قتال امام پر تحریض پر مشتمل وہ خطبہ دیا جس کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، اور پھر مقام نخیلہ میں قیام کر کے فوجیں بھیجنے اور دیگر تمام جنگی امور کی دیکھ بھال کرنے لگا، اور تیسری محرم کو عمر بن سعد کو 4000 فوج کے ساتھ بھیجنے کے بعد برابر فوج پر فوج بھیجتا رہا۔ فوجوں اور ان کے سربراہوں کی تفصیل مناقب بن شہر آشوب کے بیان کے مطابق یہ ہے: نمبر 1 حر 1000، نمبر 2 عمر بن سعد 4000، نمبر 3 کعب بن طلحہ 3000، نمبر 4 شمر ذی الجوشن 4000، نمبر 5 یزید بن رقاب قلبی 2000، نمبر 6 حسین بن نمیر 4000، نمبر 7 مظاہر بن ریانہ مازنی 3000، نمبر 8 نصر بن حرشہ 3000، نمبر 9 شبز بن ربی 1000، نمبر 10 حجار بن ابجر 1000۔ یہ کل تعداد 25000 ہوتی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے قضا فی مقتل الحسین للمکرم صفحہ نمبر 218۔ لیکن محققین اہل السیر و تواریخ کا بیان یہ ہے، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بسند معتبر نقل شدہ روایت سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ فوجی اشقیاء کی تعداد 30000 تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 167 193 نفس المحموم صفحہ نمبر 115۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں: ابن زیاد بدنہاد برابر لشکر پر لشکر ابن سعد کے پاس بھیجتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس پیادہ اور سوار لشکریوں کی تعداد کامل 30000 تک پہنچ گئی۔ اس وقت ابن زیاد نے پچھلے سعد کو لکھا کہ میں نے کثرت اسب و سپاہ کے معاملے میں تیرے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا۔ دیکھو، ہر صبح و شام میرے پاس تمہاری کارکردگی کی رپورٹ موجود ہونی چاہیے۔ ابن زیاد نے 6 ماہ محرم کے بعد ابن سعد کو قتال حسین پر زیادہ برانگیختہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 190۔ یہ اس قدر لاؤ لشکر، اس قدر خیل و سپاہ کربلا کے صحرا میں کیوں جمع کیے جا رہے تھے؟ محض فرزند رسول پر پروردہ کنارے بطول، جگر گوشہ امام مبین، ناز پروردہ جبریل امین، برادر امام حسن مجتبیٰ حلیف السقا،
وسلیل الہدا حضرت سید الشہداء روح الفدا کی شمع حیات کو گل کرنے کے لیے، جن کے تمام اعضاء و انصار کی تعداد بنا بر مشہور کل 72 نفوس تھی، جن میں سے 32 سوار اور 40 پیادے تھے، اور بنا بر تحقیق 145 نفر تھے۔ حقوجہ 72 یا 145 نفوس سے زاکیہ، اور کہاں 30,000 انسان نما خوخار درندوں کا لشکر جرار۔ اس طرح امت مسلمہ خاندان نبوت کے ساتھ یہ سلوک کر کے اجر رسالت ادا کر رہی تھی۔ امام حسین اور ابن سعد کی آخری مسائلانہ گفتگو اور ناکامی۔ قبل ازیں اشارہ کیا جا چکا ہے کہ ابن سعد بدبخت محض دنیائے دوں کے بے پناہ طمع اور لالچ کا شکار ہو کر فرزند رسول کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہوا تھا، ورنہ وہ چاہتا نہیں تھا کہ آپ کے خون مقدس سے اپنے ہاتھ رنگین کرے اور اس جرم سنگین کا مرتکب ہو۔ اس لیے اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح رے کی حکومت بھی ہاتھ سے نہ جائے اور قتال حسین سے بھی گلو خلاصی ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اس سلسلے میں پہلی کوشش تو یہ کی کہ آتے ہی قاصد بھیج کر امام سے یہاں تشریف لانے کا سبب دریافت کیا، اور امام عالی مقام کے اتمام حجت کے لیے مصالحانہ جواب پر اس نے ابن زیاد کو لکھا کہ اب خطرہ جنگ ٹل گیا، مگر ابن زیاد نے اپنی مفسدہ پرداز شورش پسند طبیعت اور فتنہ پرور ذہنیت کی بنا پر اس کوشش کو برآور نہ ہونے دیا۔ اب نظر بظاہر حالات ابن سعد مصالحانہ روش و رفتار سے نا امید ہو چکا تھا، مگر امام نے اتمام حجت کے لیے خود دست تعاون دراز کیا، یعنی آج جناب نے ابن سعد کے پاس قاصد بھیجا کہ آج رات دونوں لشکروں کے درمیان مجھ سے ملو۔ ابن سعد نے اس پیشکش کو قبول کر لیا، لیکن سبت ابن جوزی در تذکرہ خواص الائمہ کے بیان کے مطابق خود عمر بن سعد نے یہ استدعا کی تھی کہ جسے سرکاری سید الشہداء نے شرف قبولیت بخشا۔ صاحب ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 227 نے بھی ایسے ہی لکھا ہے۔ در حقیقت یہی بات قرین عقل معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ابن سعد جنگ سے پہلو تہی کے بہانے تلاش کر رہا تھا، جس پر اس کا وہ مکتوب بھی شاہد ہے جو اس نے ملاقات کے بعد ابن زیاد کو لکھا، جس کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ امام نے اسے اتماماً للہجہ نصرت حق کی دعوت دینے کی خاطر بلایا ہو، جیسا کہ مکالمے سے ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ علم، بہرحال ابن سعد مقررہ وقت پر قریباً 20 سواروں کے ہمراہ مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ ادھر امام علیہ السلام بھی اتنی آدمیوں کے ساتھ تشریف لے گئے، مگر قریب پہنچ کر امام نے اپنے ہمراہیوں کو علیحدہ کر دیا۔ ابن سعد نے بھی ایسے ہی کیا، اور بر روایت شہزادہ علی اکبر اور جناب ابو الفضل العباس آپ کے ہمراہ رہے۔ اسی طرح عمر بن سعد کا بیٹا حفص اور اس کا خاص غلام بھی اس کے ساتھ رہے۔ مقتول الحسین صفحہ نمبر 224۔ اس طرح تنہائی کے عالم میں امام علیہ السلام اور عمر بن سعد کے درمیان کافی دیر تک سلسلہ کلام جاری رہا۔ کتاب صاحب ذبح عظیم صفحہ نمبر 286 نے یہ واقعہ 9 محرم کی رات کے حالات میں لکھا ہے، لیکن حالات و قرائن اس کی تائید کے بجائے تردید کرتے ہیں۔ اگرچہ علماء نے اس تاریخ کی تعین نہیں کی، مگر یہ یقیناً 9 محرم سے پہلے کا واقعہ ہے، واللہ عالم۔ صفحہ نمبر 292۔ امام علی مقام اور عمر بن سعد کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ یہ گفتگو کس موضوع پر ہوئی؟ کیا کیا امور زیر بحث آئے؟ فریقین نے کن کن خیالات کا اظہار کیا؟ اس کے متعلق حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ مورخ طبری نے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 235 پر لکھا ہے، لوگوں نے ان کی اس باہمی گفتگو کے بارے میں محض قیاس آرائی سے کام لیا ہے کہ فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ۔ ہاں، جو کچھ بعض اخبار و آثار سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ امام نے فرمایا، افسوس ابن سعد، کیا تو اس خدا سے نہیں ڈرتا جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ تو مجھ سے جنگ کرتا ہے، حالانکہ تو اچھی طرح جانتا ہے میں کس کا فرزند ہوں۔ اس قوم کو چھوڑو اور میرا ساتھ دے کر یہ بات خدا کی خوشنودی کے زیادہ نزدیک ہے۔ عمر بن سعد، مجھے اندیشہ ہے کہ میرا گھر ڈھا دیا جائے گا۔ امام علیہ السلام، اگر ان لوگوں نے تیرا گھر گرا دیا تو میں تمہیں گھر بنا دوں گا۔ عمر بن سعد،
مجھے خطرہ ہے کہ میری جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ امام علیہ السلام: میں اپنے مال حجاز سے تیری موجودہ جائیداد سے بہتر جائیداد تجھے خرید کے دوں گا۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 283۔ عمر بن سعد میرے اہل و عیال ہیں اور مجھے ان کی تباہی کا خوف ہے۔ یہ کہہ کر ابن سعد نے بالکل خاموشی اختیار کر لی، جس کے بعد امام یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے: امام علیہ السلام: تجھے کیا ہو گیا؟ خدا تجھے تیرے رخت خواب پر ذبح کرے اور بروز حشر تجھے ہرگز معاف نہ کرے۔ بخدا میں امید کرتا ہوں کہ تو زیادہ دیر تک عراق کی گندم نہیں کھائے گا۔ عمر بن سعد تمسخر کے انداز میں کہا: اگر گندم نہ ملی تو بھوسا کھا کر اوقات کر لوں گا۔ تمسخر کے انداز میں کہا: اگر گندم نہ ملی تو جو کھا کر گزرے اوقات کر لوں گا۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم حاشیہ صفحہ نمبر 117، مقتول الحسین صفحہ نمبر 224، تظلیم الزہرا صفحہ نمبر 103، مقتول الحسین خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 245، بحار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 190۔ صفحہ نمبر 293، ایک غلطی کا ازالہ۔ اس گفتگو کے دوران میں امام نے یہ بھی فرمایا تھا: مجھے واگزار کر دو تاکہ میں اس طویل و عریض زمین میں کہیں چلا جاؤں، یہاں تک کہ لوگوں کے حالات کا انجام واضح ہو جائے۔ چونکہ ابن سعد اس جنگ سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کر ہی رہا تھا، اس نے عام مورخین کے بیان کے مطابق امام علیہ السلام کے اتنے سے کلام کو ابن زیاد کے نام مراسلہ خط میں بہت بڑا چڑھا کر لکھا: خدا نے فتنہ و فساد کی آگ بجھا دی ہے اور اتحاد اسلامی کی صورت پیدا کر دی ہے اور امت مسلمہ کے معاملے کی اصلاح کر دی ہے۔ یہ حسین موجود ہیں جو مجھے یقین دلاتے ہیں کہ جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس چلے جاتے ہیں یا کسی اسلامی سرحد کی طرف نکل جاتے ہیں تاکہ وہاں ایک مسلمان کسی زندگی بسر کر سکیں، یا یزید کے پاس جا کر وہ بد و صلح کی گفتگو کریں۔ بظاہر اس امر میں آپ کی رضا اور امت کی صلاح و فلاح ہے، یعنی اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 236، تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 284۔ یہ بیان جو ابن سعد نے امام کی طرف منسوب کیا ہے روایت و درایت کے خلاف ہے۔ درایت کے خلاف اس طرح ہے کہ جو شخص بھی حضرت امام حسین کی بلند و بالا شخصیت کی تھوڑی سی معرفت رکھتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ امام علی مقام ایسا سطحی اور گرا ہوا کلام ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ یہی امام حسین تھے جنہوں نے روانگی کے وقت اپنے بھائی عمر و اطراف سے کہا تھا: جو ہو سو ہو، بخدا میں ہرگز ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہی بزرگوار تھا جس نے اپنے دوسرے بھائی محمد بن حنفیہ سے فرمایا تھا: اگر میرے لیے کوئی بھی جائے پناہ نہ ہوئی تب بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اور یہی وہ غیور امام تھا جس نے روز عاشورہ فرمایا تھا: حرام زادہ پسرے حرام زادہ نے مجھے دو باتوں میں سے ایک کے اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے، موت یا ذلت۔ ہم ذلت قبول کریں یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا اس کا رسول اہل ایمان پاک و پاکیزہ گودیں باغیرت چہرے اور نفوس عالیہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ہم شریفوں کی شریفانہ موت پر کمینوں کی اطاعت کو ترجیح دیں۔ کیا ان حالات کے پیش نظر کوئی شخص یہ وہم و گمان بھی کر سکتا ہے کہ ایسے غیور امام عالی مقام نے ایسے ذلت آمیز طریقے سے بیعت یزید کرنے کی خواہش کا اظہار فرمایا ہوا؟ کوئی باخبر شخص یہ گمان فاسد بھی نہیں کر سکتا کہ شاید جناب نے موت کو سامنے منہ کھولے دیکھ کر یہ خود سپردگی کا انداز اختیار کیا ہو، معاذ اللہ۔ جناب کے ذاتی اوصاف اور خاندانی روایت کے پیش نظر آپ کے متعلق یہ تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ یہ جناب اس یکتاز میدان شجاعت کی سپوت ہے جو ہمیشہ یہ فرما کر بخدا ابو طالب کا بیٹا اس سے زیادہ موت کے ساتھ مانوس ہے جس قدر بچہ ماں کی چھاتی سے مانوس ہو جاتا ہے۔ نہج البلاغہ۔ عروس موت سے ہمکنار ہونے کے لیے بیتاب نظر آتا تھا اور جس روز آغوش موت میں جا رہا تھا اس روز بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ کہنے کے بعد جو پہلا جملہ اس کی زبان مبارک سے نکلا وہ
وہ یہ تھا، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جس خانوادہ عصمت و طہارت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اس کے بزرگ تو بجائے خرد سال اطفال کا یہ حال تھا کہ جب ان سے پوچھا جاتا بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی، تو بلا جھجک جواب دیتے بزرگوار حق کی تائید اور آپ کی نصرت میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے جواب جناب قاسم سید الشہداء ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 236۔ باقی رہا اس بات کا خلاف روایت ہونا، وہ اس طرح ہے کہ اس مذمومہ روایت کے خلاف ایک معتبر روایت موجود ہے جس میں پرشکوہ الفاظ میں اس واقعے کی نفی کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے واقع حائلہ کربلا کے عینی شاہد عقبہ بن سمان کا بیان۔ حقیقت ترجمان عقبہ بیان کرتے ہیں، میں مدینے سے لے کر مکہ اور مکے سے لے کر عراق تک برابر امام حسین کے ہمراہ رہا، اور ان کی شہادت تک میں ان سے علیحدہ نہیں ہوا۔ امام نے مدینے سے مکہ اور درمیانی راستہ عراق اور لشکر میں جام شہادت نوش کرنے تک کوئی ایسا کلام نہیں کہ جو میں نے نہ سنا ہو۔ یہ جو کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جناب نے یہ کہا تھا کہ وہ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں، یعنی صلح کرتے ہیں یا مسلمانوں کی کسی سرحد کی طرف نکل جاتے ہیں، باخدا امام نے ہرگز ان میں سے کوئی بات بھی نہیں کہی تھی۔ البتہ یہ ضرور فرمایا تھا کہ میں اس وسیع و عریض زمین میں چلا جاتا ہوں، یہاں تک کہ دیکھیں لوگوں کے معاملے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 118، تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 235، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 284۔ ان حقائق کی موجودگی میں کیوں کر باور کیا جا سکتا ہے کہ عمر بن سعد کا بیان حقیقت پر مبنی ہے۔ ماننا پڑتا ہے کہ وہ سراسر افطرا و بہتان ہے جو بنا بر ثبوت اس نے محض اس لیے تراشا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح علاقے رائے کی حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور قتل امام سے بھی بچ جائے، یعنی رند کا رند بھی رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے، رند کا رند بھی رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ عمر بن سعد کی ناکامی کے اسباب، اور شاید پسر سعد اس مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اس کی کامیابی کے بظاہر کچھ آثار بھی نمایاں ہیں، کیونکہ ارباب تاریخ نے لکھا کہ جب اس کا مذکورہ بالا مکتوب ابن زیاد کو ملا تو اس نے یہ کہہ کر یہ اس شخص کا خط ہے جو اپنے حاکم کا خیرخواہ اور قوم کا ہمدرد ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 118، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 284۔ اس رائے سے اتفاق کرنے پر اپنا میلان ظاہر کیا، مگر خولی بن یزید ازبہی اور شمر بن ذیلجوشن آڑے آئے، انہوں نے ابن سعد کے سب کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ خولی جو کربلا میں کئی ہزار کا لشکر لے کر پہنچ چکا تھا، اس نے عمر بن سعد کی شکایت میں ابن زیاد کو اس مضمون کا ایک خط لکھا: اے امیر، عمر بن سعد ہر شب اپنے لشکر سے نکلتا ہے اور حسین کے ساتھ رافت و ہمدردی کرنا چاہتا ہے، اس لیے اسے حکم دے کہ تاکہ وہ اس خدمت سے سبکدوش ہو جائے اور اس معاملے کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں دے دے، میں اس خدمت کو انجام دوں گا۔ ارباب دانش سمجھ سکتے ہیں کہ خولی کے اس مکتوب نے ابن زیاد بدنہاد جیسے مغلوب الغضب خود سر گورنر پر کیا اثر کیا ہوگا۔ بموجب دیوانہ راہ ہوئے بس اس کے کسی عاجلانہ و احمقانہ اور کافرانہ حکم کے صادر کرنے کے لیے تو یہی مکتوب کافی تھا، مگر مولون شمر بن ذیلجوشن جو اس وقت دربار میں حاضر تھا کی تقریر سراپا تقریر نے جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا۔ اس نے جو کچھ کہا اس کا لب و لباب وہی تھا جو مروان بن حکم نے مدینے میں ولید کو امام کے بارے میں مشورہ دیا تھا، یعنی شمر نے کہا بھلا تم حسین کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہو، حالانکہ اس وقت تمہاری زمین اور تمہاری گرفت میں، اگر وہ یہاں سے کسی اور جگہ چلے گئے اور تمہارے ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھا تو پھر
یاد رکھو باخدا وہ طاقتور اور تم کمزور ہو جاؤ گے اور پھر ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ اس لیے ان کی یہ بات ہرگز منظور نہ کرو، بلکہ ان کو اپنے اصحاب سمیت آپ کے حکم کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ ابن زیاد نے رائے فاسد و قاصد کو پسند کیا اور فوراً عمر بن سعد کے نام مندرجہ ذیل خط لکھا اور شمر بن ذی الجوشن کے حوالے کرتے ہوئے اسے فہمائش کر دی کہ اگر پسر سعد میرے خط کے مضمون کے مطابق عمل درآمد کرے تب تو اس کی اطاعت کرنا، اور اگر وہ حسین کے ساتھ جنگ کرنے میں پیش کرے تو پھر امیر لشکر اور پسر سعد کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دینا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا۔ بعض روایت کے مطابق خولی کی شکایت نامہ موصول ہونے کے بعد ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اس مضمون کا خط لکھا۔ ہر دو خطوط کا محصل یہ ہے کہ اے پسر سعد، کتاب کا نام ہے نفس المحموم، صفحہ نمبر 118، کامل ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 230۔ ہر دو خطوط کا محصل یہ کہ اے پسر سعد، میں نے تمہیں حسین کے ساتھ صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اور نہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم ان کی سفارشیں کرو، اور نہ اس لیے کہ فرشوں پر بیٹھ کر ان کے ساتھ گفتگو کرو، جیسا کہ ان امور کی مجھے اطلاع ملی ہے۔ دیکھو، اگر حسین اور ان کے اصحاب میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں تو ان کو سلامتی کے ساتھ میرے پاس بھیج دو، اور اگر انکار کریں تو ان سے جنگ کرو اور پانی بند کر دو، کیونکہ میں نے یہود و نصارہ پر تو اسے حلال کر دیا مگر حسین اور ان کے اہل بیت پر حرام ہے۔ خیال رکھنا کہ ان تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچنے پائے، اور جب قتل ہو جائے تو حسین کی لاش مقدس کو زیر سم اسپاں پامال کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہیں مطیع و فرما بردار والی جزا دیں گے، اور اگر ایسا کرنے کا خیال نہ ہو تو لشکر کی سرداری شمر کے حوالے کر دو اور خود علیحدہ ہو جاؤ۔ ہم نے شمر کو اپنا خاص حکم دے دیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ التواریخ، ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 227، کم صفحہ نمبر 319، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 284 وغیرہ۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ شمر ذی الجوشن جب یہ مکتوب مشوم لے کر ابن سعد کے پاس پہنچا اور وہ مضمون خط پر مطلع ہوا تو بھانپ گیا کہ اگر اس کے منصوبے کو اسی شمر نے خاک میں ملایا ہے۔ چنانچہ اس نے قہر آلود نگاہوں سے شمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وائے ہو تم پر، خدا تمہیں دور رکھے اور جو کچھ تم لائے ہو اسے قبی کرے۔ میرا خیال ہے تمہیں نے ابن زیاد کو میرا مشورہ قبول کرنے سے روکا ہے۔ خدا کی قسم حسین ہرگز سر تسلیم خم نہیں کریں گے اگر ان کے پہلوؤں میں ان کے غیور باپ کا نفس موجود ہے۔ کتاب کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 284۔ ابن سعد کے اس کلام سے خود اس کے مکتوب کے مندرجات کی نفی اور ہمارے بیان کی تائید پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ شمر نے کہا، ان باتوں کو چھوڑیے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ حاکم کے حکم کی تعمیل کریں گے بصورت دیگر زمام قیادت میرے ہاتھ میں دیجیے۔ ظاہر ہے کہ اس سے ابن سعد کی شیطانی انا کو ضرور ٹھیس لگتی تھی، جسے برداشت کرنا اس ایسے متکبر مزاج سے بعید تھا۔ چنانچہ یہ شقی ازلی قتل حسین پر بالکل تیار ہو گیا اور کہا، تمہیں قیادت نہیں مل سکتی، میں خود اس کام کو انجام دوں گا، البتہ میں پیادہ فوج کی سرداری تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم تبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 226، مقتول الحسین صفحہ نمبر 228۔ نوٹ: بعض نسخوں میں یہ لفظ یوں وارد ہوا ہے، ان نفسائے آیو، بنابراً اس جملے کے معنی یہ ہوں گے کہ ان کے دو پہلوؤں میں خوددار نفس موجود ہے۔ چنانچہ حر نے اس حکم کی تعمیل کر کے امام عالی مقام کو ایسے ہی بے آب و گیا مقام پر رحل اقامت پر ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس لیے امام عالی مقام کو پانی حاصل کرنے میں دقت کا سامنا تو پہلے ہی کرنا پڑتا تھا، مگر 7ویں محرم کو ابن زیاد کے اس دوسرے تاکیدی حکم نے، جس میں
یہ تصریح موجود تھی کہ حسین اور ان کے ہمراہیوں پر پانی بند کر دو، کیونکہ میں اسے یہود و نصارہ پر تو حلال کرتا ہوں مگر حسین اور ان کے اہل بیت پر حرام قرار دیتا ہوں۔ خیال رکھنا ان میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچنے پائے، یہ سلسلہ بھی ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ عمر بن سعد نے اس کافرانہ حکم امتناعی کی فوری تعمیل کرتے ہوئے عمر بن حجاج زبیدی کو 500 سواروں کے ساتھ نہر فرات پر بطور پہرہ دار متعین کر دیا اور ان کو تاکید کر دی کہ حسینی خیام تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچنے پائے۔ یہ شہادت حسین سے 3 روز پیشتر کا واقعہ ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 234، کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 283، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 244، ارشاد مفید صفحہ نمبر 248 وغیرہ۔ لق و دق صحرا میں بندش آپ کے بعد حضرت امام حسین اور ان کے اعزاء و انصار اور بالخصوص اطفال خردسال پر کیا قیامت گزری ہوگی، اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں۔ ہر طرف سے بوجہ شدت پیاس الاتش کی جگر گداز آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور ساقی کوثر کا خاندان آج قطرہ آپ کے لیے ترس رہا تھا۔ اسی پر اکتفا نہیں کی گئی بلکہ دشمنان دین کی شماتت آمیز تان و تشنے اور بھی قیامت ڈھا رہی تھی، اور اس سے سرکار سید الشہداء علیہ السلام کو جو روحانی اذیت ہوتی تھی وہ بندش آپ سے بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 26 کا اختتام کرتے ہیں اور باقی کے واقعات پارٹ نمبر 27 میں بیان کیے جائیں گے۔